السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 980 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقد انعم اللہ علی عبادہ بنوعین من الرزق، اور تحقیق انعام کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں پر دو طرح کا رزق۔ احدہما رزق الابدان من الطعام والشراب وسائر الاموال، ان میں سے ایک جسمانی رزق ہے، بدن کا رزق ہے، کھانے پینے اور دیگر سارے اموال وغیرہ جس سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ الثانی نمبر 2 رزق القلوب من الایمان والتوحید والاعمال الصالحۃ، دلوں کا رزق جو ایمان، توحید اور نیک اعمال ہیں۔ وفاوت سبحانہ بین عبادہ فی قسمت ہذین الرزقین بحسب علمہ وحکمتہ ومعرفتہ باحوال عبادہ ومن یصلح لہذا ومن یصلح لہذا ومن یصلح لہم معا۔ وفاوت اور فرق رکھا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی نے، بین عبادہ بندوں کے درمیان، فی قسمتی تقسیم کرنے میں، ہذین الرزقین ان دونوں طرح کے رزق کو، بحسب علم ہی اپنے علم کے حساب سے، وہ حکمت ہی اور اپنی حکمت کے اعتبار سے، وہ معرفت ہی باحوال عباد ہی اور اپنے بندوں کے حالات کی معرفت کے اعتبار سے، ومن یصلح لہذا کہ کون اس کے قابل ہے، ومن یصلح لہذا اور کون اس کے لائق ہے، ومن یصلح لہم معا اور کون ان دونوں کا ہی اہل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں اور بندے بھی دو طرح کے ہیں۔ تو کچھ کو اللہ نے کھانے پینے کا رزق بہت دیا ہے اور کچھ کو اللہ نے ایمان اور تقویٰ بہت زیادہ عطا کیا ہے۔ تو اب کس کو کیا عطا کیا ہے تو دین اللہ ہی کی، لیکن اصل میں اللہ نے اپنے علم، اپنی حکمت اور بندوں کے حالات کی پہچان کے مطابق ان میں یہ تقسیم کی ہے کہ یہ کس کو ملنا چاہیے اور یہ کس کو ملنا چاہیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ وَفَّرَ حَظُّهُ مِنَ الرِّزْقَيْنِ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو دونوں طرح کا رزق وافر مقدار میں ملا ہے۔ وفر وافر ہے، حظہ اس کا حصہ، من الرزقین دونوں رزقوں میں سے، ووسع علیہ فیہما اور اس نے ان دونوں قسم کے رزق کی اس پر فراخی کی ہے، وسعت دی ہے۔ ومنہم من قطر علیہ فی الرزقین، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دونوں طرح کے رزق کی کمی دی ہے، نہ دین ہے نہ دنیا ہے۔ ومنہم من وسع علیہ رزق القلب وقطر علیہ رزق البدن، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں کہ جن پر دل کا رزق وسیع کر دیا گیا ہے اور جسمانی رزق تنگ کر دیا گیا ہے۔ ومنہم من وسع علیہ رزق البدن وقطر علیہ رزق القلب، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس پر بدن کا رزق وسیع کیا گیا ہے اور دل کا رزق کم کر دیا گیا ہے، یعنی اپوزٹ ہے اس کے۔ وَهَذَا الرِّزْقُ بِنَوْعَيْهِ إِنَّمَا يَتِمُّ وَيَبْقَى وَيَزِيدُ بِالشُّكْرِ، یہ دونوں طرح کا رزق جو ہے یہ تمام ہوتا ہے، باقی رہتا ہے، زیادہ ہوتا ہے شکر کے ساتھ۔ یعنی جو بھی رزق انسان کو ملا ہے دینی علم میں سے یا دنیاوی مال و دولت میں سے، اس کی بقا کا انحصار شکر پر ہے۔ وَتَرْكُ الشُّكْرِ سَبَبُ زَوَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ عَنِ الْعَبْدِ، اور شکر کا چھوڑ دینا اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے اور بندے سے اس کی دوری کا سبب۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رزق کی حفاظت شکر کے ساتھ کرے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی اقسام بھی اسی نے بنائی ہیں، بندوں کو بھی اس نے بنایا ہے، بندوں کے دلوں کا حال بھی وہی جانتا ہے، اور یہ بھی وہی سمجھتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے اور وہ یہ کہ
جو بھی رزق انسان کو جتنا بھی ملا ہے ان دونوں اقسام میں سے، ان دونوں پر شکر ادا کرتا رہے تاکہ وہ اس سے چھن نہ جائے، اس سے دور نہ ہو جائے، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ وَالنِّعَمُ كُلُّهَا مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، اور نعمتیں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اکیلے اسی کی طرف سے، یعنی جو بھی نعمت انسان کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آیت ہے سورۃ النحل کی 53، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، اسی کی طرف پھر رجوع کرتے ہو۔ تو یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا وجود، ہمارا بدن، ہماری زندگی، ہماری عقل، اندر کے جذبات، ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت کا عطا کیا جانا، پھر اسی طرح کھانے پینے کی نعمتیں، اور پھر جسم کے اندر کی بے شمار نعمتیں، دنیا بھر میں نعمتیں اس نے ہمارے لیے پھیلا دی، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں۔ نعم الطاعات و نعم اللذات، کچھ اطاعت کی نعمتیں ہیں اور کچھ لذتوں کی نعمتیں ہیں۔ فعلی العبد ان یرغب الی اللہ ان یلہمہ ذکرہا، تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف رغبت کرے، توجہ کرے، ان یلہمہ، کہ وہ اس کو الہام کر دے، ذکرہا، ان کی یاد، یعنی بندے کو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسے ان نعمتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ کوئی نعمت جب ہی نظر آتی ہے بطور نعمت کے جب انسان اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور اس کو ایک احساس ہوتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے۔ وَيُوزِعُهُ شُكْرَهَا كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى، اور اس کو عطا کرے اس کا شکر ادا کرنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ یا مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر اتاری، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد میں بھی اصلاح کر دے، میری اولاد کو بھی درست کر دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی دعا کی کہ یا رب توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اس توفیق سے مراد کیا ہے کہ مجھے نعمتیں نظر آئیں، ہم دیکھتے تو ہیں نعمتوں کو لیکن ان کو اللہ کا انعام نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ صرف ان نعمتوں پر نہیں جو تو نے مجھ پر کی، بلکہ وہ نعمتیں بھی جو میرے والدین پر ہوئی، کیونکہ اولاد کو والدین کی نعمتوں کا ایک بڑا حصہ ملتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو والدین جو ہیں وہ دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، تو ہمارا وجود جو ہے وہ والدین کے لیے ایک نعمت تھا، یعنی ہمارے والدین ہماری پیدائش پر خوش ہوئے، وہ ان کے لیے ایک نعمت تھی، تو اس نعمت کا بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اسی طرح ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے مجھ پہ خرچ کیا، اور والدین ساری زندگی دیتے رہتے ہیں دعاؤں کی شکل میں۔ اور پھر یہ کہ والدین خاص طور پر اگر نیک ہوں اور وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تو وہ دین کی نعمت بھی جو والدین، ظاہر ان کے والد تو داؤد علیہ السلام تھے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا تھا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو۔ اور ان کو دین اور دنیا دونوں طرح کی نعمتیں عطا کی گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، جن نعمتوں کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا کیا چیز ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ اور پھر ان کو علم بھی دیا، حکمت بھی اللہ نے عطا کی، نبوت بھی عطا کی۔ تو یہ بہت چنے ہوئے بندوں میں سے تھے جنہیں دونوں طرح کی نعمتیں ملی، اور ان نعمتوں کو قائم رکھنے کے لیے وہ جو دعا کرتے ہیں وہ بھی
یہ کہ اللہ تو توفیق دیتا رہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں، نہ صرف یہ کہ ان نعمتوں پر بلکہ ان پر بھی جو میرے والدین کو ملی، یعنی مجھے براہ راست ملنے والی نعمتیں اور بالواسطہ ملنے والی نعمتیں، والدین کے تھرو ملنے والی نعمتوں پر بھی مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں۔ نیک عمل کروں کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک انسان عمل صالح نہیں کرتا، جب تک انسان نیک عمل نہیں کرتا تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر صرف زبانی کلامی نہیں ہوتا بلکہ انسان کو عمل کرنا چاہیے، کوئی کچھ کر کے دکھانا چاہیے۔ جیسے قارون کو اس کی قوم نے کہا تھا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی لوگوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ یعنی اس نعمت کا جو مال کی شکل میں تمہیں ملی ہے بہت وافر تعداد میں، تم اس پر شکر ادا کرو، اور وہ شکر کس طرح ادا کرو؟ وَأَحْسِن، اوروں پر احسان کر کے، اوروں کا خیال رکھ کے۔ تو جس طرح کی کوئی نعمت ہوتی ہے، اگر علم کی نعمت ہے تو علم بانٹ کر، مال کی نعمت ہے تو مال بانٹ کر، کوئی اسکل ہے تو اسکل سے فائدہ پہنچا کے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے بندہ دیکھے بلکہ ضرورت کس چیز کی ہے، لوگوں کو کیا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کے پاس نعمت ہوتی ہے تو آپ سمجھتے سبھی کے پاس ہے، لیکن وہ سب کے پاس نہیں ہوتی، تو انسان اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کو بھی دیکھے کہ ان کو کیا چاہیے، اور پھر یہ کہ نیک عمل میں کروں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی نیک عمل، ایک تو وہ نیک عمل ہے جو میں اب سمجھ کے نیک عمل کر رہا ہوں، اور ایک وہ ہے جو واقعی اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی نیت کی خرابی ہو جاتی ہے، کبھی طریقے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور پھر انسان کو جو ایک بہت محبوب نعمت ملی ہے وہ اولاد کی نعمت، اور انسان کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ نیک ہوتی ہے، اور خصوصاً جو شخص خود اللہ کا فرما بردار ہو اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچے بھی اسی راستے پر ہیں۔ اور تمام انبیاء نے اپنی اولاد کے لیے یہی چاہا کہ وہ ان کے پیچھے ان کے دین کے کام میں وارث بنے۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے جب اولاد کی دعا مانگی تو انہوں نے کیا کہا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی ردیا، کہ اللہ وہ میرا وارث بھی اور آل یعقوب کا، یعنی بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اس کو بھیج۔ پھر اسی طرح انہوں نے دعا مانگی تھی وہ یہ کہ مجھے پاک اولاد عطا کر، انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، یعنی میں تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اور توبہ انسان ہر حال میں کیوں کرتا رہے؟ کیونکہ اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یعنی جتنی ہمیں نعمتیں ملی ہیں اس کے مقابلے میں ہماری اطاعت کا لیول کیا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کا گراف بنائیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن جواب میں ہم نے جو شکر ادا کیا یا عبادت کی وہ کہاں تک جاتی، تو اس پر تو توبہ ہی کرنی چاہیے۔ وَكَمَا أَنَّ النِّعَمَ مِنْهُ سُبْحَانَهُ، اور جیسا کہ نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وَمِن مُجَرَّدِ فَضْلِهِ، اور خالص اس کے فضل کی وجہ سے، فَذِكْرُهَا وَشُكْرُهَا لَا يُنَالُ إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ وَعَوْنِهِ، تو ان کا یاد کرنا، ان کا ذکر اور ان کا شکر یہ انسان کر نہیں سکتا مگر اسی کی توفیق اور اسی کی مدد سے، عون مدد۔ وَالذُّنُوبُ مِنْ خُذْلَانِهِ وَتَخَلِّيهِ عَنْ عَبْدِهِ، اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور اس کو الگ کر دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی مدد اور اس کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے جب انسان گناہ کی طرف آتا ہے۔ یعنی گناہوں کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں رہی اس کے ساتھ، کیونکہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے جو بھی توفیق ہے نیکی کے کام کرنے کی وہ اللہ کی طرف سے، اور جو میں نے گناہ کیے وہ میرے نفس کی طرف سے یا میری غلطی میری اپنی طرف سے۔ تو کسی بندے کو یا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کب چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے جاؤ کرو گناہ؟ جب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو گناہ کرنا جو ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، کر لو جو کرنا ہے، پھر ایک ہی دفعہ رسی کھینچوں گا۔ تو خذلانہ و تخلیہ عن عبدہ، یعنی مدد چھوڑ دینے اور اس کو تنہا کرنے کی وجہ سے۔ وقد انعم اللہ عز وجل علی کل عبد بنعم لا تعد ولا تحصى، اور تحقیق اللہ عز وجل نے ہر بندے پر اتنی نعمتوں کا انعام کیا ہے کہ جو گنی نہیں جا سکتی، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔
وہی نوعان، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں، نعم خاصۃ و نعم عامۃ، کچھ تو خاص نعمتیں ہیں اور کچھ عام نعمتیں ہیں. فالخاصۃ ما انعم اللہ بہ علی المسلم من الایمان فی القلب، تو خاص نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جو اللہ نے کسی مسلمان بندے پر ایمان کی شکل میں انعام کی ہو، والطاعہ اور اطاعت کی، فی الجوارح ہاتھ پاؤں سے، وحسن الخلق اور حسن اخلاق کے ساتھ. یعنی اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایمان، اطاعت اور حسن اخلاق ہے. یعنی جس بندے کے دل میں ایمان ہو، جس بندے کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو اور وہ اپنی عبادات خوشی سے کرتا ہو، اور جس کا اخلاق اور معاملہ بھی اچھا ہو، تو سمجھے کہ اس بندے پر اللہ نے اپنا بہت بڑا فضل کر دیا. آج کل کے جو حالات ہوئے ہیں، لوگ وہ باتیں جو کبھی سوچ نہیں رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہیں، دیکھنے پہ مجبور کر دیے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم لوگ گزار رہے ہیں، گھر کی صفائیاں کر رہے ہیں، مختلف چیزوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی مدد کئی تو بہت اچھی طریقے سے ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ چڑچڑاپن بھی بیچ میں ہے لوگوں کے. کوئی اور پھر وہی بات ہے نا، کسی کو یہ نعمت جو ملی ہے ایمان کی اور اطاعت کی، تو وہ اس کو اس طرح استعمال کرے گا. ہاں. اور جس کو نہیں ملی اور صرف دنیا کی نعمتیں ملی ہیں اور اخلاق کی نعمت نہیں ملی، تو وہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ اور وہ کرے گا. بار بار یہی کہہ کے ناشکرا پن کہ میں بور ہو رہا ہوں، اب میں یہ کیا کروں. بچے مطلب ان لوگوں نے مذاق بنا لیے ہیں، اس پہ واٹس ایپ پہ ایسے ایسے کلپس بنائے ہوئے ہیں، بچے آ رہے ہیں تو یہ باپ جو ہے وہ چھپ رہا ہے، ماں بھی چھپ رہی ہے. تو اس قسم کی پھر حرکتیں کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کو نعمت کا ہی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ اور فراغت اور یہ سب چیزیں بھی نعمت ہیں اگر ان کو صحیح استعمال کرنا ہے. یہ جو کہہ رہی تھی نا کہ تھرل کا بہت ہو گیا ہے، تو بلکہ ایک بہت مشہور ناولسٹ ہے، انہوں نے جو ہے نا ایک بک ہی لکھی تھی اس پہ انفرنو کر کے، کہ وہ جو ہے نا اسی طرح کا کوئی وائرس ہوگا، کیونکہ پاپولیشن اتنی ایلڈرلی پاپولیشن زیادہ ہو گئی ہے تو کسی طرح لوگ کم ہوں دنیا میں. تو آج کل یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ لوگوں نے جو ہے نا جو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کو دکھا دیتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سوچ والا بنایا. جی استاذہ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہر نعمت ہمارے پاس ہو اور کچھ بھی چیزیں، مگر شکر بھی جب ہم کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے. بالکل. تو یہ مانگنے کی چیز ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی دعاؤں میں مانگنا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، اور یاد رکھوں کہ کہاں کہاں شکر کرنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی تو ہم ہر چیز کو گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں نا، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ویسے ہی ہو رہی ہیں، تو جب اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر یاد بھی رہے گا انشاءاللہ. بالکل. اما العامۃ فہی قسمانی، جہاں تک عام نعمتوں کا تعلق ہے تو وہ دو قسم کی ہیں. متصلۃ کالسمع والبصر والعقل واللسان وسائر الجوارح والمنافع. متصل، ساتھ لگی ہوئی، یعنی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی نعمتیں جو ہیں، وہ سننے کی، دیکھنے کی، عقل کی، زبان کی اور سارے اعضاء کی، اور جو بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں. ومنفصلۃ، اور الگ، جدا، یہ جیسے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل ہوتی ہے نا. وہی الاموال والاشیاء، وہ کیا ہیں؟ جیسے مال ہیں اور چیزیں ہیں. فالاولی خاصۃ بالمسلمین والثانیۃ عامۃ للمسلمین وغیرہم. تو پہلی طرح کی نعمتیں مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اور دوسری طرح کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے عام ہیں اور ان کے علاوہ کے لیے بھی. وارزاق الدنیا تکفل اللہ بہا لجمیع خلقہ کما قال سبحانہ. اور دنیا کے رزق اللہ نے ان کی ضمانت دی ہے ساری مخلوق کے لیے، یعنی دنیا کا جو رزق ہے یہ اللہ نے ساری مخلوق کو عطا کیا ہے. جیسے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. کوئی جاندار ایسا نہیں زمین میں مگر یہ کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق ہے، یعنی ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہی اس کا ٹھکانہ اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کے سب ایک کھلی کتاب میں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیونٹی ہو، مچھر ہو، مکھی ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، زمین پر رینگنے والے جانور ہوں، سب کو اللہ رزق فراہم کرتا ہے. تو انسانوں کو کیوں نہیں کرے گا؟ انسانوں کو بھی کرے گا اور انسانوں کو بھی کرتا ہے. وَأَرْزَاقُ الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لَهَا مِنَ الْعَمَلِ
جہاں تک آخرت کے رزق کا تعلق ہے تو لازماً اس کے لیے عمل چاہیے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق رکھا ہے. تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ آخرت کے رزق کا سبب بنتے ہیں. تو اس کے لیے پھر نیک عمل کرنا بڑا ضروری ہے اگر انسان وہاں کے رزق چاہتا ہے. والرزق یطلب الانسان فی الدنیا عمل او لم یعمل کما یطلبہ اجلہ مہما ہرب. رزق انسان کو دنیا میں طلب کرتا ہے، انسان کے پیچھے جاتا ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے، جیسا کہ اس کی موت اس کو طلب کرتی ہے جہاں بھی وہ بھاگ کے جائے. یعنی جیسے موت اس کے پیچھے پیچھے ہے، اسی طرح رزق بھی اس کے پیچھے آتا ہے. یہ تو یقینی نہیں. وَسَيَأْخُذُ رِزْقَهُ الْمُقَدَّرَ لَهُ، اور وہ اپنے مقدر کا رزق لے کر رہے گا. فَإِن كَانَ يَقِينُهُ عَلَى اللَّهِ أَخَذَهُ بِعِزَّةٍ، اگر اس کا اللہ پر یقین ہو تو وہ اس کو عزت کے ساتھ لے گا. وَإِن كَانَ يَقِينُهُ عَلَى الْمَخْلُوقِ أَخَذَهُ بِذِلَّةٍ، اور اگر اس کا یقین مخلوق پر ہو کہ فلاں مجھے کچھ دے گا چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، تو اگر وہ لے گا تو ذلت کے ساتھ لے گا. یعنی ماں باپ بھی دیتے ہوئے بے عزتی کرتے ہیں کہ تم روز مانگنے آ جاتے ہو یا تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا، بعض اوقات وراثت سے بھی محروم کر دیتے ہیں. فسبحان من قدر الارزاق والآجال والاحوال والانفاس، پاک ہے وہ جس نے مقدر کیے رزق اور موتیں اور حالات اور سانس. انفاس نفس سے سانس، یعنی کتنے سانس آئیں گے اس کو. واللہ تبارک و تعالی هو الرزاق وحدہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی تنہا رزاق ہے. ینعم علی المؤمن والکافر، مومن اور کافر دونوں پر انعام کرتا ہے، دونوں کو نعمتیں دیتا ہے. وعلی المطیع والعاصی، اور فرما بردار اور گناہگار کو. وعلی کل ما فی الکون، اور ہر اس شخص کو جو کائنات میں ہے. لأنہ وحدہ خالق الارزاق ورازقها، کیونکہ وہی اکیلا رزق کا خالق ہے یا رزقوں کا بنانے والا ہے، ورازقها، اور ان کو رزق دینے والا ہے. فالنعمۃ للمؤمنین تکون برضا اللہ تعالی، تو مومنوں کے لیے جو بھی کوئی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے. والنعمۃ للعصاة والکفار تکون من غضب اللہ تعالی، اور گناہگاروں اور کافروں کے لیے نعمت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. یعنی سبحان اللہ، چیز بظاہر دیکھنے میں ایک ہی نظر آ رہی، متقی پر تو اللہ کا فضل ہو گیا، لیکن نافرمان اگر نافرمانی کے باوجود بھی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں تو یہ اصل میں کوئی فیور نہیں اس کے ساتھ ہو رہا، وہ اس کی پکڑ کا سامان ہو رہا ہے، استدراج. وَكَذَلِكَ الْمَصَائِبُ تَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُطِيعِينَ بِرِضَى اللَّهِ تَعَالَى ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا وَتَكْفِيرًا لِلسَّيِّئَاتِ وَرَفْعَةً فِي الدَّرَجَاتِ. اسی طرح مصیبتیں مومنوں پر اور اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رضا کے ساتھ ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہیں، امتحان ہوتی ہیں. وَتَكْفِيرًا لِلسَّيِّئَاتِ، اور برائیوں کا کفارہ کرنے کے لیے. وَرَفْعَةً فِي الدَّرَجَاتِ، اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں. یعنی نعمت گناہگار کے لیے سزا ہے، مصیبت فرما بردار کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. والمصائب علی الکفار تکون من غضب اللہ تعالی وبعدها الہلاک، اور مصیبتیں جو کفار پر پڑتی ہیں وہ اللہ کا غضب ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہلاکت کا سبب بنتی ہے. وہی لازمۃ لہم، اور وہ ان کے ساتھ لازم ہوتی ہے. لا تنفک عنہم، جو ان سے کبھی علیحدہ ہو نہیں سکتی. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ
ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور ہمیشہ، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ کفر کرنے والوں کو ان کے کیے کی بدولت کوئی نہ کوئی آفت پہنچتی رہے گی، یا ان کے گھروں کے قریب آ اترے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بے شک اللہ میعاد یا جو اس کا وقت ہے کسی مشکل کے لانے کا، اس کا خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وقت پر پھر آ ہی جاتی ہے. مقصد پیچھے فرق ہے دونوں کا، مصیبت بھی دونوں کو لگ رہی ہے، دونوں کے لیے، لیکن ایک کے لیے جزا کا باعث ہے. اب جیسے ہوم کنفائنمنٹ ہی ہے یا آئسولیشن ہی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو ایک قید نظر آتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر طاعون پھیل جاتا ہے اور وہ شخص اس جگہ پر صبر کے ساتھ اجر کی نیت سے وہیں رہتا ہے، تو وہ اگر مر جائے، اس بیماری میں مرے یا ویسے، تو اس کو شہید کا اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے صبر کیا اور اجر کی امید رکھی، اجر کی نیت رکھی، یعنی اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ میرے لیے ایک امتحان ہے کہ اب میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہوں یا پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہوں. لیکن اگر یہ علم ہی نہیں ہے، اگر یہ اس پہ ایمان ہی نہیں ہے، اس پہ یقین ہی نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی لذتیں چھوڑ کے گھر میں بند ہو جانا. جن لوگوں کے دم سے ہر وقت کافی خانے آباد تھے یا کلبز آباد تھے اور جن کی انجوائمنٹ ہی سوشلائزنگ تھی، تو ان کے لیے تو پھر یہ ایک قید خانہ ہے. لیکن اگر ایمان ہو تو قید خانہ بھی ایک جنت بن جاتا ہے. جیسے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، اگر وہ مجھے نکال دیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہوگی، اور اگر مجھے مار دیں گے تو شہادت ہوگی، اور اگر جیل میں ڈال دیں گے تو خلوت ہوگی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خلوت نصیب ہوگی، اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں گا. خلوت یعنی ہر محبوب جو ہوتا ہے اپنے محبوب سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہے، کہ کوئی اور ڈسٹریکشن نہ ہو، کوئی اور آگے پیچھے نہ ہو، بس میں ہوں اور وہ ہو. تو پھر جب تکلیف میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان اللہ کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، تو یہ خلوت جو ہے وہ اس کے لیے بہت لذت کی چیز بن جاتی. یہ تنہائی اس کو کاٹتی نہیں، یہ تنہائی اس کے لیے ایک خوشی کی بات بن جاتی، نعمت بن جاتی. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب سب ان کو چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر شیطان کو یہ پتا چل جائے کہ اس وقت میرے پاس کوئی بھی بزنس نہیں، کوئی خاندان نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی قربت میں لذت کیا محسوس کر رہا ہوں، اگر شیطان کو پتا چل جائے تو وہ اس کو چھیننے کی کوشش کرے مجھ سے. یہ بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. سادہ میں تو سوچ رہی ہوں واقعی کہ ہر حالات چاہے باہر کچھ بھی ہو، لیکن اٹس ایکچولی لائک انٹرنل، جو ہم انر پیس جو بہت مشہور ہے نا، کہ اگر اندر سکون ہو انسان کے، اینڈ دس از واٹ فیتھ از، رائٹ، کہ اگر فیتھ ہو اور ایمان ہو تو اسی سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. پھر باہر کچھ بھی ہوتا رہے لیکن دیٹس لائک اسٹیز دا سیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی بہت ایلیویٹڈ ایمان نصیب. انہوں نے کہا تھا نا، جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے. فی صدری ابن تیمیہ. یہاں مجھے ایک بات اتنی یہ اسکیری لگ رہی تھی، جہاں آپ نے بتایا کہ کفار کو کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یا ان کے گھروں کے قریب آ اترتی ہے. تو آئی مین لائک یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ آتی ہی رہتی ہے اور آئے گی. اور اب ہم نے جب ان کو جوائن کر لیا ہے، جب ہم ان کے قریب، بالکل ان کے پڑوسی اور ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور پھر ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ تو بالکل ان کی طرز پہ چلنا چاہتی ہے کہ جیسے وہ ہیں ایسے ہم ہو جائیں. تو یہ کتنا ڈر لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. دیکھیں ہماری تو ڈیوٹی کیا تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یقین کریں کہ میں جب بھی سوچتی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم یہاں رہنے کا حق ادا نہیں کر رہے. ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اس بڑی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں، لیکن اس کا کیا طریقہ ہو، اور کوششیں اگر کہیں ہیں بھی تو بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان کے نتائج تو اور بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو یا تو ہم اپنے خول میں بند ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم پوری نکالی کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا مقصد وجود ہے اس کو تو سمجھتے ہی نہیں. تو آپ یقین کریں، جب بھی میں کسی کا سنتی ہوں کہ کوئی بیمار ہے اور کوئی مرنے کے قریب ہے، اور میں سوچتی ہوں اسی طرح کفر کی حالت میں کوئی مر جائے گا، پورے جسم ایک چل سی دوڑ جاتی ہے کہ ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ 3 چیزیں مینشن کی ہیں کہ ایمان فی القلب، اطاعت فی الجوارح و حسن الخلق. تو
تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہیں. ایمان جتنا زیادہ آپ کا ہائی ہوتا ہے آپ اتنی زیادہ عبادت میں چلتے ہیں. اپنے ایمان کو ہر وقت تقویت دینا, اس کو نرش کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں. تو بیسیکلی اس کو کریں گے تو پھر ہی جا کے وہ اخلاق بھی ہمارا بلند تبھی ہوگا, تبھی ہم کسی قابل ہوں گے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہوئے سب کچھ. اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے تو کچھ ہوگا نا. وہی بات آپ کی والی کہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کئی مرتبہ, لیکن ہمیں آگے عمل کی جو ہے نا وہ بھی. جی. وَالنِّعْمَةُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَاتِ كَالطَّعَامِ الَّذِي يُودَعُ فِي قَفْصِ الْبَلَابِلِ. اہل ایمان اور اطاعت والوں کے لیے نعمت جو ہے, یعنی دنیا کی کوئی نعمت, اس کھانے کی طرح ہے جو بلبل کے پنجرے میں رکھ دیا جاتا ہے. وَالنِّعْمَةُ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي كَالطَّعَامِ فِي قَفْصِ الْفِئْرَانِ. اور اہل کفر اور معاصی گناہگاروں کے لیے بھی, یہاں صرف کفر کی بات نہیں ہے, گناہگاری کی بات بھی ہے, ان کے لیے نعمت اس کھانے کی طرح ہے جو چوہوں کے پنجرے میں رکھا جاتا ہے. جیسے ان کو پکڑنے کے لیے جو کڑکی کے اندر لگاتے ہیں نا. لیست بسبب الرضا, یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے نہیں ان کو مل رہا. اکثر کہتے ہیں نا ان کو تو اتنا کچھ مل رہا ہے, تو یہ استدراج ہے, تو ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, ایک دن پکڑے گا. بل للبطش والہلاک, یہ تو پکڑ اور ہلاکت کے لیے ہے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون. فلما نسوا, پھر جب وہ بھول گئے, ما ذکروا به, جس کو وہ یاد کروائے گئے تھے, فتحنا علیہم, تو کھول دیے ہم نے ان پر, ابواب کل شیء, ہر چیز کے دروازے, حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے, بما اوتوا, جو وہ دیے گئے, اخذناہم بغتۃ, تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا, اچانک, فاذا هم مبلسون, تو پھر وہ مایوس ہونے والے تھے. یعنی اللہ نے پیغمبر کے ذریعے لوگوں کو نصیحت پہنچائی, لیکن انہوں نے اس کو پس پش ڈال دیا, بھلا دیا. تو اللہ نے اسی وقت نہیں ان کو پکڑا کہ تم نے کیوں نہیں بات مانی, ان پر اللہ نے خوب نعمتیں عام کر دی. پھر جب وہ نعمتوں کو پا کے خوش ہو گئے کہ دیکھو ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا, ہم نے بات نہیں بھی مانی, تو تب بھی ہم ہی حق پر ہیں کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. تو اللہ نے پھر اچانک ان کو پکڑ لیا, یکا یک وہ مایوس ہو گئے. فالنعمۃ الاولی تقدم بالفرح والسرور ثوابا واکراما لاہل الایمان والطاعۃ کما قال سبحانہ وتعالی. پہلی نعمت پیش کی جاتی ہے خوشی اور سرور کے ساتھ, ثواب اور اکرام کے ساتھ, اہل ایمان اور اہل طاعت کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمانی کے طور پر. جیسے اس روز انہوں نے بات کی تھی نا کہ جنت میں ہر روز کا کھانا ایسے ہوگا جیسے مہمان کا کھانا ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا اور شاندار. تو یہ عزت کے ساتھ ملے گا, کیونکہ مہمان کو جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے انسان اپنی حیثیت کے مطابق, تو اس میں کھانے کے اندر بھی بہتری کے ساتھ ساتھ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اور جو عزت اور محبت ہوتی ہے وہ اصل میں کاؤنٹ کرتی ہے. تو اہل جنت کو جو کچھ ملے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہمانی ہوگی اور وہ عزت و اکرام کے ساتھ ملے گا, اور ہر روز یہی ہوگا. دنیا میں تو 3 دن کے بعد مہمانی ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہاں نہیں, دنیا جنت نہیں ہے نا. فالنعمۃ الثانیۃ تقدم بالغضب والبطش, اور دوسری نعمت یعنی کہ پیش کی جاتی ہے غضب اور پکڑ کے ساتھ. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. تو آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں, حیرت میں نہ ڈالیں. بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے انہی کی نعمتوں کے ساتھ, یعنی مال اور اولاد کی, یہی ان کے لیے عذاب اور مصیبت بن جائیں, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں, انکار کرنے والے ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں
ان کے لیے ان کے مال اور اولاد جو بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت زبردست ہیں، وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ہی ان کو انہی کے ذریعے تکلیف پہنچائے. یعنی انسان کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کو مال ملتا ہے یا اس کو کوئی اولاد کی نعمت ملتی ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اب ہماری فیملی کمپلیٹ ہو گئی، اب ہمارے پاس اتنا انف ہے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کے کھا سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ہوتا کیا ہے، وہی مال فساد کا ایسا ذریعہ بنتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ بھی لوگ اس مال کی وجہ سے زیادتی کرتے ہیں، اور اس مال کی وجہ سے یہ سوچنے کی بجائے کہ والدین کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے زندگی میں محنت کر کے ان کے لیے اتنا کچھ رکھا ہے، وہ انہیں کو مارنے کی یا مرنے کی ان کی دعائیں کرتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح اولاد بھی اطاعت کی بجائے سخت نافرمان ہوتی ہے، یا والدین کی عزت اور ان کے ادب کرنے کی بجائے ان کے لیے ایک ذلت کا سبب بنتی ہے یا ان کو سخت ستانے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ مال اور اولاد دونوں چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو انکار کرنے والوں کو اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے. یہ سوال کتنی دفعہ بچے کرتے ہیں نا کہ پھر جو لوگ مانتے نہیں اللہ کو، اللہ ان کو اتنا کیوں دیتا ہے؟ جتنا جس کے پاس ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوگا، اور بعض کا دنیا میں وہ آزمائش اور مصیبت کا باعث بھی بن جاتا ہے، خصوصاً اولڈ ایج میں جب انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. کیسی کیسی کہانیاں ہیں کہ جو اولاد نے جس طرح والدین کو ستایا ان کے بڑھاپے میں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد خوشی کا باعث بننے کی بجائے ان کے لیے دنیا میں عذاب کا باعث بن جائے. والمصیبۃ علی الکفار والعصاة کالسکین بید الغضبان، کفار اور گناہگاروں پر، کافروں اور گناہگاروں پر مصیبت جو ہے وہ ایک چھری کی طرح ہوتی ہے جو کسی غضبناک انسان کے ہاتھ میں ہو. والمصیبۃ علی اہل الایمان والطاعات کالسکین للعملیۃ الجراحیہ، اور اہل ایمان اور اطاعت کرنے والوں پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس چھری کی طرح ہوتی ہے جو عمل جراحیت کرتی ہے، یعنی جو سرجن کا نائف ہے جو صحت کے لیے ہے. فالسکین بالغضب یکون بها الموت، غضب کے ساتھ چھری کا پکڑنا موت کا باعث بن جاتا ہے. والسکین بالرضا یکون بعد الشفاء، اور رضامندی کے ساتھ چھری کا استعمال جو ہے وہ اس کے بعد شفا کا ذریعہ بنتا ہے. ومثال سکین الغضب، غضبناک کی چھری کی مثال، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا به، جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس پر جو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ یکایک مایوس ہونے والے تھے. ومثال سکین الرضا، راضی ہونے والوں کی چھری کی مثال، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی طرف سے صلوات ہیں، عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ایک ہدایت پا گیا اور ایک مایوس ہو کر رہ گیا. یہ بات ہے کہ مصیبت آتی ہے تو مومن اور زیادہ ہوپ فل ہو جاتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، میرے رب کا وعدہ تو ہے کہ مصیبت کے ساتھ ہی خوشحالی آئے گی اور آسانی آئے گی. اور اگر ساتھ نہ بھی ہو تو سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا. اور خوشی ایک اندر سے اور ہی طرح کا اطمینان ہوتا ہے. ہر حال میں مومن کے لیے اطمینان ہے.
ان کا جو جنازہ تھا تو ان کو چادر کفن پورا نہیں ہوتا تھا نا، تو وہ یہی بات ہے نا کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے بعد میں لکھا تھا، جو کچھ انہوں نے مصیبتیں جو جھیلی یہاں پر قربانی جیل کے چلے گئے. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو آگے ان کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے جنتیں اور آسانیاں. بالکل. ایک عملی پوائنٹ دینا چاہ رہی تھی یہاں پر، اکارڈنگ ٹو جو لائن ہم نے پڑھی نا کہ قید خانہ جو ہے وہ خلوت بن جائے، اس کو کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج کی سچویشن میں ہمیں کوارنٹین میں ہے، گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہے. دوسرا خلوت کیسے، جیسے سوشل ڈسٹینسنگ ہو گئی، کوئی آئسولیٹ ہو گئے سوشلی، آپ کسی سے کوئی بہت تعلق رکھ رہے، رائٹ، نہ جسمانی، باہر کسی سے نہیں مل رہے. سو یو ہیو ٹائم، اے لاٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس مل گئی آپ کو لوگوں سے، بہت بڑی اسپیس دی اللہ نے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کو کوئی فرینڈ ملتا ہے تو کہتا ہے hey فرینڈ لانگ ٹائم نو سی، بہت عرصے سے تمہیں دیکھا نہیں. ایسے آپ اپنے آپ سے ملاقات کریں. اتنا اچھا وقت ہے کہ جب یقین کریں جب خاموشی میں صرف ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ میری چیز ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، یہ کام میرے گولز تھے، یا میری یہ ساری چیزیں میری وش لسٹ میں ہیں جو مجھے اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے تھے، لیکن وہ روز کی روٹین میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہم مشین کی طرح لگے ہوئے ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. پھر اللہ نے ساری چیک لسٹ ختم کر دی، کوئی ہمارے پاس ورک ٹو ڈو کہ میری تو کیلنڈر ایک سائڈ پہ رہ گیا، جتنے اپوائنٹمنٹ سے کینسل ہو گئے، جتنی ملاقاتیں تھیں جو بہت امپورٹنٹ ڈاکٹرز یا یہ یا وہ یا جن سے، سب ختم. اب بیٹھو اور سوچو اور اپنے آپ سے ملاقات کرو اور اللہ سے بات کرو. مطلب یہ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ ایک نعمت ملی ہے، اس نعمت میں سے ہمیں کچھ، اس نعمت کو بھی تو وہی پہچانتا ہے نا جو رب کو پہچانے، کیونکہ اس کو نعمت نہیں سمجھتے نا لوگ. اگر ہم اس کو اس طرح پازیٹیولی پلٹا دیں انشاءاللہ تعالیٰ تو اس وقت کو بہت اچھا استعمال کر سکتے. وہ تو ایسا ہے نا جیسے قید میں کوئی کسی کو بند کر دے اور اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی سوچ اور نہ ویژن ہے، تو اس کے لیے تو پھر ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ توکل کتنا ضروری ہے، کہ رزق کا توکل اللہ کے پاس ہو. مطلب لوگوں کو آج کل اپنی بہت جابس کی اور پرابلمز ہوئی، تو وہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. مزدور بھی جو روز صبح کمانے جاتا تھا واپس آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے راستہ اللہ کوئی نہ کوئی اس تک خود پہنچا دے گا. تازہ مجھے اتنا خوبصورت لگا یہ جو لاسٹ پیج پہ آلموسٹ ٹورڈز دی اینڈ تھا نا، کہ وہ چھری کی جو مثال ہے کہ وہ ایک غضبناک شخص کے ہاتھ میں اور دوسری کسی سرجن کے ہاتھ میں. تو مجھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ نام یاد ہے کہ الجبار جو ہے نا، کہ وہ جبرا جیسے کہتے ہیں نا کوئی ہڈی ادھر ادھر ہو جائے جیسے، جی اس کو بٹھانا، حالانکہ وہ بھی ایک تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے، بٹ ایونچولی گڈ کمز آؤٹ آف اٹ. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں کتنا انڈر لائنگ اور سٹل ایک اشارہ ہے کہ گمان ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہ ہم ہمیشہ ہر انسٹنس میں حسن ظن رکھیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ یہ سب بہتری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. لائک اگر سوچنے بیٹھے واقعی کاؤنٹلیس اپرچونٹیز ہیں، پازیٹیو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ویسا ذہن دیں، ویسا گمان دیں اور ویسی سوچ دیں انشاءاللہ تاکہ ہم فائدہ اٹھائیں. توفیق عطا فرمائے. سر جو لوگ بہت زیادہ ٹیلی فون پر رہتے تھے اور مطلب واٹس ایپ اور یہ وہ اس وقت شدید بور ہو رہے ہیں، ٹیلی فون سے بھی تھک جاتے ہیں. لیکن جن کے پاس قرآن ہے وہ کبھی یاد کر رہے ہیں، کبھی غور و فکر کر رہے ہیں، کبھی پڑھا رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. یعنی قرآن بور نہیں ہونے دیتا. اس کی عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے نا، تو بوریت نہیں ہوتی. استاذہ مجھے تو وہ مثال بہت اچھی لگی جو چوہے پکڑنے کے لیے ہوتی ہے نا، ماؤس ٹریپ میں جو ہے نا وہ چپک جاتا ہے اس سے، اور دنیا بھی ہمارے ساتھ اسی طرح لگ جاتی ہے اور ہم چپک جاتے ہیں دنیا سے. تو ماشاءاللہ میں سوچ رہی تھی کتنی ان کی سوچ، کمپیریزن کتنا اچھا. ہاں ماشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.